بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے ڈھاک پہ۔ ڈھاک کا درخت پاکستان میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن جس آدمی کو اس کے استعمال کا طریقہ پتہ چل جائے تو وہ بڑھاپے کے اندر بھی پھر جوانی محسوس کرتا ہے۔ آپ ڈھاک کے نرم پتے کونپ لیں، جڑ اور اس کا چھلکا، اس کا پانی نکال لیں اور اس کے اندر جو وہ گندم ڈال لیں۔ 3 دن تک ڈھاک کے پتے کونپ لیں، چھلکا اور جڑ کا جو چھلکا جو ہے اس کے پانی کے اندر گندم رہے گی، اور اسے خشک کر کے آپ آٹا پسوا کر اس کا حلوہ بنا کے کھا لیں، اس کی روٹی بنا کے کھا لیں، اس کی پوریاں بنا کے کھا لیں، تو آپ پہلے دن ہی اپنے اندر طاقت محسوس کرو گے، قوت محسوس کرو گے۔ اور ڈھاک کے جو پتے گر چکے ہیں یا تازہ پتے اتار کر آپ انہیں خشک کر لیں، اور خشک کرنے کے بعد انہیں جلائیں، اور 1 تولہ میں 1 ماشا نمک ڈال کر 1 ماشا کی مقدار میں آپ کھانسی والے مریضوں کو استعمال کریں، کھانسی کے اندر فرق پڑ جائے گا۔ آج کل لوگ فالح لقوہ اور تلہ کے لیے بہت ڈیمانڈ ہے کہ کوئی ایسا تلہ بتلائیں، تو آپ ایسا کریں کہ ڈھاک کے بیج لے کر اس کا تیل نکلوا لیں۔ یہ تیل نکلوانا کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل تو ہر جگہ پہ اس کا ہر چیز کا تیل نکلتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ آپ جتنا مرضی ڈھاک کے بیج لے کر اس کا تیل نکلوا لیں، اور اگر آپ نے تیلا کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو ڈھاک کے بیجوں کا تیل جو ہے وہ 10 تولہ، اور مال کنگنی کا تیل 10 تولہ۔ ڈھاک کے بیجوں کا تیل جو ہے وہ 10 تولہ، اور مال کنگنی کا تیل، یہ بازاروں کے اندر ہر جگہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو مال کنگنی کا جو تیل ہے، ان دونوں کو مکس کر لیں اور تیلا کے طور پر آپ استعمال کریں۔ بے ضرر چیز آپ کے پاس آ جائے گی، نہ آبلے پڑیں گے، نہ زخم ہوگا۔ کوئی جگہ اگر سن ہو رہی ہے، فالج ہے، آپ ان دونوں تیلوں کو ملا کے تو اس جگہ پہ مالش کریں، تو انشاءاللہ العزیز بیماری کے اندر بہت جلدی فرق پڑ جائے گا۔ ڈھاک کو کسی طرح اس کی جڑ کا، اس کے چھلکوں کا سفو بنا لیں، اس کے پتوں کی راگ جب وہ سفو بنا لیں، اس کے بیجوں کو تیل نکالیں یا ویسے باریک پیس کے آپ جس طرح مرضی استعمال کریں، آپ کے جسم میں طاقت آئے گی، اور یہ جو چہرہ پہ سرخی لاتا ہے۔ بال اگر گر رہے ہوں تو گرنا بند ہو جاتے ہیں، بال اگر آپ کے سفید ہے تو استعمال کرنے سے، سر پہ لگانے سے وہ بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چہرہ پہ
اگر جھریاں ہیں اور ہڈیوں میں اگر طاقت نہیں ہے تو یہ جھریوں کو ختم کر لے گا۔ بڑھاپے کے اندر انسان کا جسم لٹک جاتا ہے، یہ گوشت کو مضبوط کر کے اور لٹکے ہوئے جسم کو دوبارہ اس کے اندر طاقت پیدا کرے گا، جھریوں کو ختم کر دے گا۔ آپ ڈاگ کے بیجوں کا تیل نکلوا لیں اور اس تیل کو پھل بری کے داغوں پہ لگائیں۔ جذام ہے، کوڑ ہے، یعنی خطرناک قسم کے اگر داغ دھبے ہیں ان پہ لگائیں، اور 5 سے 10 بوندیں بھنے ہوئے چنے باریک کر کے 1 چمچ اور اس میں 5 سے 10 بوندیں ڈال کے اور پھر بعد میں 6 ماشا تک بڑھاتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہے، آپ دیکھو گے کہ یہ جو پھل بری ہے، داغ دھبے ہیں، یہ بھی دور ہوتے جائیں گے۔ اگر ڈاگ کے جڑ کے چھلکے کو آپ صابون بنا کے استعمال کریں گے، اس سے بھی یہی نتیجہ نکلے گا۔ اگر اس کے بیجوں کا تیل نہیں نکالا جا سکتا تو اس کی جڑ کے چھلکے کو خشک کر کے باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ آپ طاقت کے لیے پھل بری کے لیے 6 ماشا کی مقدار میں جب صبح شام استعمال کریں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں میرا جسم سن ہو گیا، میرے پاؤں سن ہو گئے، میرے ہاتھ سن ہو گئے۔ آدمی کا جو کوئی عضو بھی سن ہو جائے تو آپ اس کے لیے اس کا تیل استعمال کریں۔ اس کو سفو بنا کے اس کے نرم پتوں کو خشک کر کے اس کے جڑ کے چھلکے کو خشک کر کے اور باریک کر کے گرائنڈر کر کے رکھ لیں۔ آپ کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز ہے، وہ جو عضو سن ہو رہا ہے اس کا سن ہونا بند ہو جائے گا۔ تو یہ ڈاگ ہے، ہمارے عام طور پہ وہ مل جاتا ہے۔ آپ اس کا ضرور استعمال کریں، طلا کے طور پہ، قوت باغ کے لیے، جذام کے لیے، پھل بری کے لیے، داغ دھبوں کے لیے، اور چہرے پہ جھریاں جو آ جاتی ہیں ان کے لیے۔ لیکن اسے کچھ عرصہ لگاتار استعمال کرنا پڑے گا، 2-4 دن سے فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ اگر مہینہ کر لو گے تو مہینے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر ہر طرح کی جو بیماریاں تھیں وہ ساری کی ساری دور ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ڈاگ اللہ کی نعمت میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کا تیل نکلوا لیں، اور یہ آسان بھی ہے۔ اب طلا کے طور پہ میں نے بتا دیا ہے، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کو اور زیادہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو 10 تولے مال کنگنی کا تیل، 10 تولے ڈاگ کے بیجوں کا تیل اور 6 ماشے زعفران اور 6 ماشا جند بدستر، ڈاگ کے بیجوں کا تیل 10 تولہ، مال کنگنی کا تیل 10 تولہ اور 6 ماشا زعفران اور 6 ماشا جند بدستر اور زعفران، یہ 6 ماشا، باقی دونوں تیل 10 تولہ۔ آپ انہیں کھل میں ڈال کے
خوب اچھی طرح ان کی رگڑائی کریں، اور جب یہ سارے کے سارے مکس ہو جائیں آپ انہیں سنبھال کے رکھ لیں۔ بہترین تلہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسے استعمال کریں۔ اگر سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔